नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हमारे पास पीडीएम के सरप्राइज़ के हवाले से दो अंदर की खबरें हैं, यानी वो सरप्राइज़ जिसके मुतल्लिक मरियम नवाज़ दावा कर रही हैं कि 13 दिसंबर को आर या पार होगा। अब मरियम नवाज़ तो 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से आर या पार की बातें कर रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से आर या पार की बातें कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो भी 13 दिसंबर के जलसे को ही आर या पार करार दे रहे हैं। लेकिन जिस वक्त ये जलसा हो रहा होगा ऐन उसी वक्त एक और मीटिंग की तैयारी भी की जा रही होगी और वो जो मीटिंग होनी है असल में उस मीटिंग में पता चलेगा कि ये जो मुमकिना आर या पार वाला मामला है ये किस जानिब जाएगा। और आप कह सकते हैं कि असल में वो मीटिंग जो है यानी जो 13 दिसंबर के बाद अगले दिन 14 दिसंबर को होनी है उसमें फैसला होगा कि मामलात जो हैं पीडीएम के वो आर रहेंगे या पार जाएंगे या ये जो स्टेटस को है इस वक्त वही चलेगा। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि ये जो पीडीएम का सरप्राइज़ है यानी ये जो मुमकिना सरप्राइज़ है ये मरियम नवाज़ की एक बहुत करीबी शख्सियत हैं, बहुत उनकी बाएतमाद शख्सियत हैं। ये पूरा सरप्राइज़ और ये पूरा मंसूबा ये पूरी प्लानिंग जो है ये उस शख्सियत ने की है और ये जो शख्सियत है ये मियां नवाज शरीफ के भी बहुत करीब समझी जाती है और ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने अपने सियासी करियर का आगाज़ तो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन यानी पीपल्स पार्टी का जो स्टूडेंट विंग था उससे शुरू किया था। उसके बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जेल में डाला गया तो ये जो शख्सियत हैं ये उस वक्त इन्होंने एक बड़ी ही अनोखी किस्म की आप ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत पुरअसरार किस्म की और एक बहुत अजीब किस्म की एक कैंपेन या एक मुहिम शुरू की थी। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि एक पुरअसरार किस्म की तहरीक शुरू की थी और वो तहरीक थी खुदसोजी की, यानी उस वक्त एक ऐसी तहरीक इन्होंने शुरू करवाने की कोशिश की थी कि पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं वो खुदसोजी करें ताकि जनरल ज़ियाउल हक पर दबाव बढ़े और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो। उसके बाद ये जो शख्सियत हैं इनको फ़ौजी अदालत ने उस वक्त 14 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। जब इनको सज़ा सुनाई गई तो ये शख्सियत उस वक्त अंडरग्राउंड हो गई, यानी ये शख्सियत रोपोश हो गई क्योंकि उनको पता था कि उस वक्त मिलिट्री रूल था और अगर ये शख्सियत उस वक्त गिरफ्तार हो जाती तो इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता उन्हें। ज़ियाउल हक के दौर में ये शख्सियत गिरफ्तार भी रहीं और इनका ये भी दावा है कि ज़ियाउल हक के दौर में इन पर टॉर्चर भी किया गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया और बाद में शवाहिद भी सामने आए कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वतन वापस आईं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इन की जो सज़ा थी यानी जो 14 साल की इनको सज़ा दी गई थी मिलिट्री कोर्ट की जानिब से उसको तो ख़त्म कर दिया, लेकिन वो इनको अपने साथ पार्टी में शामिल ना कर पाएं। कुछ लोग उसकी वजह ये बताते हैं कि शायद उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था कि पीपल्स पार्टी इस शख्सियत को दोबारा अपनी पार्टी में शामिल ना करे और उस वक्त इक़्तिदार भी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मिला था तो उन्हें उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ समझौते करने पड़े थे और जब इस शख्सियत को पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत का मौका नहीं मिला तो उन्हें किसी ने मशवरा दिया, उनके किसी करीबी साथी ने जो कि मुस्लिम लीग नून में थे कि आप मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लें और उसके बाद इस शख्सियत ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली और ये शख्सियत जो है वो फिर मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से सेनेटर भी बनी और जब फिर परवेज़ मुशर्रफ का दौर था
تو اس وقت بھی انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور یہ جو پورا بیک گراؤنڈ ہے یہ ہم نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ شخصیت جو ہے یہ فوج کے بہت زیادہ خلاف ہے. اس شخصیت کا نام ہے پرویز رشید، اور پرویز رشید اس وقت مریم نواز کے سیاسی استاد ہیں، اور جتنی بھی اس وقت سیاسی منصوبہ بندی کر رہے ہیں مریم نواز جو کر رہی ہیں اور پی ایم ایل این جو کر رہی ہے منصوبہ بندی، اس میں کلیدی کردار پرویز رشید کا ہے. اور یہ جو آپ کو میاں نواز شریف کی تقریروں میں جو ترشی نظر آتی ہے، جو مریم نواز کی تقریروں میں جو ترشی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے بھی پرویز رشید ہیں. اور چودھری نثار علی خان بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ پرویز رشید وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کو فوجی قیادت کے ساتھ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ لڑایا. بہرحال واپس آتے ہیں سرپرائزز کے معاملے پر. تو ایک تو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے کہ سندھ اسمبلی سے جو سندھ اسمبلی کے ارکان ہیں ان کے استعفے جو ہیں وہ قیادت کے پاس جمع کر لیے گئے ہیں. دوسری جانب نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے تو ابھی استعفے مانگے نہیں باضابطہ طور پر، لیکن رضاکارانہ طور پر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں صوبائی اسمبلی یعنی پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی سے ان کا دعویٰ ہے کہ اب تک 80 سے زائد استعفے بغیر ان کے کہے مل بھی چکے ہیں. لیکن یہ جو استعفے ہیں ظاہر ہے ان کی کوئی آئینی حیثیت ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ استعفے اسپیکر کو پیش نہ کیے جائیں. دوسری جانب جو حکومتی دعوے ہیں ان کے مطابق تو نون لیگ کے کم سے کم 25 ارکان ایسے ہیں جنہوں نے موجودہ جو ایک صورتحال ہے اس میں نون لیگ کا جو مزاحمتی بیانیہ ہے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے. اور یہ جو 25 ارکان ہیں حکومتی دعووں کے مطابق انہوں نے رابطہ کیا ہے حکومت سے اور ان سے کہا ہے اور ان کو یقین دلایا ہے کہ اگر ان سے استعفے مانگے گئے تو ایک تو وہ نہ صرف استعفے بھی نہیں دیں گے، بلکہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو وہ اس تحریک عدم اعتماد میں بھی اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیں گے. اور کچھ ایسے ارکان قومی اسمبلی کے متعلق بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے جو پی ڈی ایم کے ہیں، جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت سے رابطے میں ہیں، اور انہوں نے بھی حکومت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر پی ڈی ایم وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو وہ اس تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ نہیں کریں گے. بہرحال واپس آتے ہیں کہ 13 دسمبر کا جو سرپرائز ہے اس میں تو مریم نواز صاحبہ اور جو مولانا فضل الرحمان ہیں اور جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ تو اس میں 13 دسمبر کو ممکنہ طور پر یہ اعلان کریں گے کہ ہماری جتنی بھی پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے اپنے جو استعفے ہیں وہ قیادت کے پاس جمع کروا دیے ہیں، اور شاید ہم ایسے مناظر بھی دیکھیں کہ جس میں وہ استعفے جو ہیں وہ سٹیج سے لہرائے بھی جائیں گے. اب سٹیج سے استعفے لہرانے سے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ استعفے منظور ہو گئے ہیں اور اس کے فوراً بعد کوئی ضمنی الیکشن ہو جائے گا، کیونکہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم پہلے اپنے تمام آپشنز جو ہے وہ ایگزاسٹ کرے گی یعنی استعمال کرے گی، اور اس کے بعد ہی استعفوں کے معاملے پر آئے گی. اور جب استعفوں کا معاملہ سنجیدہ رخ اختیار کرے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی اصل پالیسی کیا ہے، اور اس وقت ہی یہ پتہ چلے گا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے، جو مسلم لیگ نون سے اس وقت راہ الگ کر لیں گے. اب اس پورے تناظر میں 14 دسمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے، تو مسلم لیگ نون کو کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ ان کے کچھ ارکان کسی دباؤ میں آ کر، مبینہ دباؤ میں آ کر، کسی لالچ میں آ کر، اور یا کسی اور وجہ سے جو ان کا پلان ہے مسلم لیگ نون کا کہ ان سے استعفے لیے جائیں، وہ استعفے نہیں دیں گے. یہ مسلم لیگ نون کو اطلاع ملی ہے. اب اس پورے تناظر میں میاں نواز شریف نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے، اور وہ اہم فیصلہ یہ ہے کہ 14 دسمبر کو انہوں نے رائے ونڈ میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت اور جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کا اجلاس بلایا ہے. اور یہ جو اجلاس ہے اس میں مرکزی قائدین بھی شریک ہوں گے جو نون لیگ کے ہیں، اور جو صوبائی ارکان ہیں نون لیگ کے وہ بھی شریک ہوں گے. اور اس اجلاس میں ایک پچھلے اجلاس کی تاریخ دہرائی جائے گی، یعنی وہ اجلاس جو کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے متعلق ہوا تھا لندن میں،
اور نون لیگ کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں نون لیگ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو اس وقت حلف لیے گئے تھے، اس وقت جتنے بھی شرکاء تھے، کہ آج جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ جو ہے اس پر وہ فیصلہ ایک تو باہر نہیں جائے گا، اور دوسرا یہ چیز باہر نہیں جائے گی کہ یہ فیصلہ اصل میں میاں نواز شریف نے خود کیا تھا۔ تو جو 14 دسمبر کا اجلاس ہونا ہے، اس میں میاں نواز شریف نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام ارکان پارلیمنٹ جو ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے حلف لیں گے کہ وہ پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ پارٹی کی قیادت جب ان کے استعفے اسپیکرز کے پاس جمع کرائے گی تو وہ ان استعفوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اگر ان کے اوپر کوئی دباؤ آتا ہے یا ان کو کوئی لالچ دی جاتی ہے تو وہ اس دباؤ اور لالچ میں نہیں آئیں گے۔ اور اس سلسلے میں ہماری جو اطلاع ہے اس کے مطابق یہ جو حلف ہے یہ قرآن پاک پر لیا جائے گا، تاکہ ان کو مذہبی طور پر ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پابند کیا جائے کہ وہ اپنی بات پر اور اپنے وعدے پر قائم رہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔